الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ: اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الاصغر۔ عقائد کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں اور اعمال کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں۔ یعنی عقائد میں بھی تفقہ سمجھ ہونا ضروری ہے، اعمال اور مسائل میں بھی تفقہ اور سمجھ ہونا ضروری ہے۔ عقائد بنیاد ہیں، اصول ہیں، اور اعمال اس کی فروع اور شاخیں ہیں۔ اس لیے عقائد کی وہی حیثیت ہے جو جڑ اور بنیاد کی ہوتی ہے، اور اعمال کی وہی حیثیت ہے جو شاخ اور فرع کی ہوتی ہے۔ تو عقائد الفقہ الاکبر ہیں اور اعمال الفقہ الاصغر ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد میں ہے، اس لیے اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں۔ یہ کتاب 6 صفحات کی ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن ایک ایک عقیدے پر اگر تفصیل سے بات کریں تو اس میں 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، 6 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ صرف ترجمہ کریں اور معمولی سی بات کریں تو 6 گھنٹے میں بات پوری ہو جاتی ہے، اور بغیر کسی تشریح کے متن کی تلاوت کر لیں تو 6 منٹ میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے والے پر ہے کہ اس کو کتنا پھیلانا چاہتے ہیں، عقائد پر کتنی بات کرنا چاہتے ہیں، عقائد پر کتنے دلائل دینا چاہتے ہیں، یہ پڑھنے اور پڑھانے والوں پر ہے۔ آپ چونکہ مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ تشریح نہیں کرتے، مختصر تشریح پہ چلتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے، اس لیے اس کی وضاحت ضرور ہوگی۔ بعض ایسی ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی بیان کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہیں، ان پر تھوڑی تھوڑی بات کر لیں گے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان، سب سے پہلے لفظ ہے الامام۔ الامام سے مراد ہے الفقیہ اور مجتہد، الفقیہ اور مجتہد۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں تو امام کا معنی کیا ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی تو دوسروں کو سمجھانا آسان ہوگی، اور اگر کوئی شخص سوال کرے گا تو اس کو جواب دینا آسان ہوگا۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھانا مشکل ہے۔ کبھی امام کا لفظ بولتے ہیں اور اس سے مراد ہوتا ہے امام یعنی حاکم وقت، الامام العادل ذل اللہ فی الارض، اور کبھی امام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے مسجد کا امام، امام الحی احق بالامامہ، جنازے کے مسئلے پر۔ کبھی لفظ امام بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے پیشوا، وجعلناہم ائمہ، پیشوا۔ اور کبھی امام بولتے ہیں تو اس امام سے مراد ہوتا ہے فقیہ اور مجتہد۔ جب ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام کہتے ہیں، حضرت مالک کو امام کہتے ہیں، حضرت محمد بن ادریس کو امام کہتے ہیں،
احمد بن حنبل کو امام کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے فقیہ اور مجتہد۔ اس لیے آگے پھر کہا الامام الاعظم، امام بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ جب امام کا معنی سمجھ آ گیا، اب اعظم کا معنی خود بخود سمجھ آئے گا، اور جو اعظم پر اشکال ہونے ہیں اس کے جواب آپ خود دے سکتے ہیں کہ امام الامام الاعظم، اعظم اس میں تفصیل ہے، یہ ہوگا الامام الاعظم من الائمہ، من الانبیاء نہیں ہے، من الصحابہ نہیں ہے، بلکہ من الائمہ ہے۔ اب اشکالات ختم ہو گئے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی جب ابو حنیفہ امام اعظم ہیں تو سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا یہ نبوت کی توہین ہے۔ اب اس کا جواب آسان ہو گیا، بھئی الامام الاعظم سے مراد ہے الفقیہ الاعظم، من الانبیاء نہیں، من الائمۃ والفقہاء۔ جواب دینا آسان ہو گیا نا۔ میں اس لیے ہمارے دوروں میں اور اسباق میں پوری محنت اس پر ہوتی ہے، اپنے عقائد، اپنے اعمال پڑھو اور عقائد کی تعبیرات کو سمجھو۔ جب عقیدہ اور عقیدے کی تعبیر سمجھ آ جائے گی تو پھر بات سمجھانی آسان ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کوئی سوال کرنے والا ہوگا تو آپ ڈریں گے کوئی سوال کر نہ لے۔ جب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی تو آپ تلاش کریں گے کہ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو جواب دوں، اور جب نہیں سمجھی ہوگی تو پھر پریشان ہوں گے کوئی مجھ سے سوال کہیں کر نہ لے۔ اندر ہی اندر انسان کو ایک نا الجھن لگی ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے، کوئی سوال نہ کر لے، کوئی کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن جب بات سمجھی ہوگی تو پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے کوئی سوال کرے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پھر جلسے کرتے ہیں، اور جلسوں کا باقاعدہ عنوان ہوتا ہے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل امام اللہ کے نبی ہیں جو سب سے بڑے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام کہنا یہ نبی کی توہین ہے۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اور آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹائٹل اچھا ہے مال اچھا نہیں ہے۔ وہ ٹائٹل ایسا دکھاتے ہیں کہ عوام متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب آپ بات سمجھائیں گے تو عوام کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ تو الامام سے مراد ہے فقیہ، الامام الاعظم سے مراد ہے کہ سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے مجتہد۔ اب اس پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ بڑے فقیہ ہیں اور اس کا تقابل نبیوں سے نہیں ہے، فقہاء سے ہے۔ تو کوئی کہے بھئی فقیہ اور مجتہد تو صحابہ کرام میں بھی تھے، تو کیا یہ ان سے بھی بڑے فقیہ ہیں؟ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام میں بڑا ہونا۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرتبے میں بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام میں بڑا ہونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مقام اور مرتبے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، لیکن کتنے صحابہ کرام ہیں جو حافظ نہیں تھے اور بعد کے لوگ حافظ ہیں؟ اب یہ دیکھیں گے نا بھی صحابی حافظ نہیں تھا اور یہ حافظ ہے، تو یہ اس کی خصوصیت ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود یہ مقام میں صحابہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح بھئی یہ بندہ اس کو 1,00,000 حدیث یاد ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی شاید ملے جس کو اتنی حدیثیں یاد ہوں۔ اب اتنی حدیثیں یاد ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مقام اور مرتبے میں صحابی سے آگے نکل گیا۔ صحابی کا سب سے بڑا اعزاز ہے حالت ایمان میں صحبت نبوت، اس کا دنیا میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسا شخص
کہ جس نے اصول بھی نکالے ہوں اور پھر قرآن کریم اور حدیث پاک سے اصول بھی مستنبط کیے ہوں، پھر ان اصولوں سے مسائل نکالے ہوں اور پھر لکھوائے ہوں، اتنا بڑا امام حنیفہ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور اتنا بڑا امام ان کے بعد بھی کوئی نہیں آیا، جس نے قرآن کریم حدیث پاک سے اس قدر اصول نکالے ہوں اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالے ہوں اور نکال کر پھر وہ مسائل لکھوائے بھی ہوں۔ ایسا شخص نہ ان سے پہلے تھا نہ ان سے بعد ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ اور یہ جو ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو یہ ہماری شخصی رائے نہیں ہے، ہم نے اس پر کئی ایک حوالہ جات جمع کیے ہیں کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو الامام الاعظم لکھا ہے، اور یہ لکھنے والے سارے حنفی نہیں تھے۔ اب دیکھو، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، عقائد میں دو بڑے امام ہیں نا، ماتریدی اور اشعری۔ اب یہ جو اشعری ہیں یہ حنبلی ہیں، حنفی نہیں ہیں، اور یہ الابانہ جلد 1 صفحہ 87 پہ امام حنیفہ کو الامام الاعظم لکھتے ہیں، حالانکہ حنبلی ہیں۔ امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد السمعانی، کتاب الانصاب صفحہ 379 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ امام عز الدین ابو الحسن بن اسیر الجزری، الکامل فی التاریخ جلد 5 صفحہ 192 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ امام عبد الوہاب بن احمد شعرانی، المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 150 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام حنیفہ کو۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری، معتقد ابی حنیفہ جلد 1 صفحہ 62 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد حنبلی، شذرات الذہب جلد 8 صفحہ 168 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ محمد صادق سیال کوٹی غیر مقلد، صلاۃ الرسول صفحہ 164 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی غیر مقلد، تاریخ اہل حدیث صفحہ 37 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد، ان کے امام اور بانی، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 131، یہ بھی امام ابو حنیفہ کو الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے 10 حوالے پیش کیے ہیں کہ لوگ امام حنیفہ کو امام الاعظم لکھتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کو یہ اشکال ہے اور یہ امام اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہ کہو بلکہ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس رکھو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے، پھر ایک کانفرنس رکھا کریں یکم محرم کو امام فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ وہ جی سب سے بڑے حق اور باطل میں فرق کرنے والے تو محمد رسول اللہ ہیں، ہم نے اس لیے کانفرنس کی ہے کہ عمر بن خطاب کو سب سے بڑا حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، ایک جلسہ یہ بھی رکھ لو۔ ایسا کیوں نہیں رکھتے؟ پھر اس سے پہلے آپ ایک جلسہ اور رکھو، صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ قرآن کریم میں ہے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں، تو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھو نا، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا نبوت کی توہین ہے، وہاں آپ نہیں بولتے۔ اور جب 14 اگست آئے تو پھر جلسہ رکھا کرو قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ وہ جی سب سے بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہیں، محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہنا نبوت کی توہین ہے، کہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لڑائی امام ابو حنیفہ سے ہے، حقائق کی لڑائی نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں
کہ بھئی جس وقت پاکستان بنایا مسلم لیگ کے کئی ایک قائدین موجود تھے اور ان میں سب سے بڑے قائد محمد علی جناح تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کہتے۔ صحابہ کرام سب کو قرآن صدیق کہتا ہے، من النبیین و صدیقین، اور ان میں سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر تھے۔ صحابہ کرام سارے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق تھے، لیکن ان میں نمایاں عمر بن خطاب تھے، اس لیے ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دیگر فقہا تھے، اور ان میں سب سے بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، بات سمجھنی کتنی آسان ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ آگے سمجھا بھی سکتے ہیں، اور جب سمجھ نہیں آئے گی آگے سمجھانا مشکل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی کسی بھی دورے میں شرکت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی باتیں سمجھ آ جائیں۔ ہر بات کو فوراً یاد نہیں ہوتی، فائلیں موجود ہیں، مطالعہ فرمائیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، ابو حنیفہ یہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کی کنیت ہے۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے لقب۔ کنیت کا معنی ہوتا ہے بیٹی یا بیٹے کی نسبت کے ساتھ باپ کا نام لکھنا، یہ کنیت ہوتی ہے۔ ابو فلاں، ام فلاں، یہ کنیت ہے۔ تو حضرت امام اعظم کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ کنیت نسبی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے، اسی طرح کنیت وصفی ہوتی ہے کسی خاص وصف کی وجہ سے۔ تو ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور آپ حنیفہ کے باپ تھے، اس وجہ سے نہیں کہتے۔ یہ بات غلط مشہور ہے، مخالفین نے مشہور کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے؟ 4 عورتیں ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے ایک آدمی؟ تو سوال یہ ہے، ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں نکاح کر سکتی؟ جس طرح ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت بیک وقت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ غلط مشہور ہے۔ ان کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جی یہ مسئلہ میں بتاتی ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ آپ آئندہ سے کنیت میرے نام سے مشہور کریں۔ کہا ٹھیک ہے تم بتا دو۔ تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ بتایا، خواتین سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 عورتیں ایک پیالے میں دودھ ڈال کے اپنا دودھ ایک ہی پیالے میں نکال کے لاؤ۔ تو 4 عورتوں نے اپنا دودھ ایک پیالے میں نکالا اور لے کر آئی۔ اس نے کہا اب تم سب اس کو الگ الگ کرو، اب تم اس کو الگ کرو۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا دیکھو پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا نا، جب 4 مرد ہوں گے اور ایک عورت بیوی ہوگی اور 4 مرد ایک عورت کے پاس جائیں گے تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ الگ الگ کیسے کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ تو اس دن سے نعمان بن ثابت کی نیت ابو حنیفہ پڑ گئی، حالانکہ نہ اس واقعے کا وجود ہے نہ اس کا کوئی تعلق ہے، یہ صرف پہلے ایک جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی اعتراض کر لینا ہوتا ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اچھا، اور بس اوقات اعتراض یہ کریں کہ دیکھو حنفی عجیب ہیں کہ ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے، تو ان کی نسبت مرد کی بجائے عورت کی طرف ہے۔ بھئی تم کون ہو حنفی؟ تم کون ہو حنفی؟ وہ تو ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، تو نسبت بیٹی کی طرف کرتے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ پھر ان کا مذہب ایسا ہے کہ جو زنانہ ہے، عورتوں کی طرف نسبت ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ ان کا مذہب زنانہ ہے، نسبت عورتوں کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی حنیفہ تھی، تو یہ غلط بات کہنی تھی کہ ان کا مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے، اور غلط بات کہنے کے لیے بنیاد غلط بنا لی کہ امام صاحب کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، حالانکہ نہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور نہ ہمارا نسبت مذہب کی کسی خاص عورت کی طرف ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ کنیت نسبی
بیٹی کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کنیت وصفی ہے۔ قرآن کریم میں ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے حنیفہ، انتبع ملت ابراہیم، ایسے ابراہیم کی ملت جو کہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے اندر باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، لیکن وہ حنیف ہیں۔ تو جو بالکل حق اور جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ ملت حنیفہ ہے، یہ دین حنیف ہے، یہ شخص حنیف ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملت حنیفہ اور شریعت حنیفہ کو آپ نے لکھوایا، اور سب سے پہلے لکھوایا۔ آپ سے پہلے کسی بندے نے اس طرح نہیں لکھوایا جیسے آپ نے لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں ہے انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں جن نے دین حنیف کو لکھوایا۔ ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں خالص دین کو لکھوانے والے۔ لکھوایا تو اوروں نے بھی ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے لکھوایا ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے کہ ابو حنیفہ ہیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے لکھوایا ہے۔ اور یا لغت عراق میں حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات، تو انہیں کہتے ہیں ابو حنیفہ، دوات والے۔ چونکہ ان کے ہاں لکھنا پڑھنا مشغلہ تھا، آپ کے پاس بھی قلم دوات ہے، شاگردوں کے پاس بھی ہے، ہر وقت کام لکھائی کا چلتا تھا، تو ان کی شہرت ہوگی ابو حنیفہ دوات والا۔ یہ کون ہے؟ امام دوات والا ہے، کہ ہر وقت اس کے بعد دوات ہوتی ہے، قلم ہوتا ہے، لکھنے کا کام لیتا ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت کو جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے کہ آپ نے دین حنیف کو لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا، ہم کہتے ہیں ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، نہ اس کے علاوہ کوئی بیٹا تھا، نہ اس کے علاوہ کوئی آپ کی بیٹی تھی۔ تو یہ تاریخ سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ نمبر دو، پھر ان لوگوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں کہ جب بیٹی حنیفہ نہیں تھی تو پھر ابو حنیفہ کہتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں دوسری جہالت یہ ہے کہ عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح عربی زبان میں ابن کا معنی باپ آتا ہے، اسی طرح ابن کا معنی والا بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ابو المال، یہ شخص مال والا ہے، تو عربی زبان میں ابن کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کو ابن کا معنی ایک آتا ہے، اس لیے وہ اشکال کرتے ہیں، اور ہمیں ابن کا معنی ایک نہیں سارے معنی آتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نام بکر نہیں تھا کہ آپ کو اس وجہ سے ابو بکر کہتے، بلکہ آپ کو ابو بکر کہنے کی وجہ کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ دین کے ہر معاملے میں آپ نے پہل کی ہے، اس لیے آپ کا ابو بکرن پہل کرنے والا۔ جس طرح درخت پہ جو سب سے پہلا پھل آتا ہے اس پھل کو کہتے ہیں بکور، یہ پہلا پھل ہے۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور ابھی تک مرد اس کے پاس نہ گیا ہو، اسے کہتے ہیں باکرہ، کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی مرد نہیں گیا، پہل یہ ہے بکرن سے۔ اسی طرح کہتے ہیں ابو بکر پہل والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا تو آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تو جس نے سب سے پہلے اپنا پورا مال دیا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے
وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن ہے دنیا سے جانے کے، تو سب سے پہلے جو آپ کے مصلی پر آپ کی زندگی میں کھڑے ہوئے وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو سب سے پہلے آپ کے مصلی کا جو وارث بنا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دنیا سے گئے تو آپ کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں اللہ کے نبی جس کمرے میں مدفون ہے حجرہ عائشہ میں، وہاں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو دفن ہوا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اب تراب نہ آپ کا بیٹا ہے نہ ہی آپ کی بیٹی ہے۔ تراب کا معنی ہے مٹی، اور ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا۔ مٹی پہ لیٹے ہیں، آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہے، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ نہ آپ کا بیٹا ہے نہ آپ کی بیٹی ہے۔ ہریرہ ہرۃ ان کی تصغیر ہے، ہرۃ ان کہتے ہیں بلی کو، اور ہرارہ کہتے ہیں بلی کے بچے چھوٹی بلی کو۔ نام تھا عبد الرحمن بن صخرہ، تو آپ کے یہاں دامن میں بلی تھی تو آپ کا ابو ہریرہ کھا، تو اس دن سے شہرت ہوگی ابو ہریرہ۔ اب اس کا معنی کو بلی کا باپ تو نہیں ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ملیشیا میں ایک پھل ہے جس پھل کے اوپر نا بال بہت ہوتے ہیں، بال، اور بال کو عربی میں کہتے ہیں شار، اس پھل کا نام ہے ابو شار۔ اب اس کا معنی وہ پھل کا بالوں کا باپ تو نہیں ہے نا، اس کا معنی ہے بال والا، تو اب ان کا معنی والا ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کی، اب یہاں میں بات لمبی کرتا ہوں پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، یہ میں مستقل ایک طلبہ علماء کی خدمت میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند علماء کے اللہ نے علم میں وسعت رکھی ہے، اور جتنی ان کے علم میں وسعت ہے اور وسعت کے ساتھ تفقہ ہے، اتنا وسیع علم تفقہ کے ساتھ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے علوم میں وسعت بھی دی ہے، پھر اللہ نے علوم میں فہم سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ میں اس کی کئی بار مثالیں دیا کرتا ہوں۔ مثلا اب دیکھو، تقلید ایک لفظ ہے جو قلادہ سے بنا ہے۔ جو لوگ تقلید کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تقلید کیوں کریں، تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کا معنی پٹا ہے۔ ہم کوئی جانور ہیں کہ اپنے گلے میں پٹا ڈالیں؟ اب ان کو اشکال اس لیے ہوا کہ ان کو قلادہ کا معنی ایک آتا ہے، ہم کہتے ہیں تقلید قلادہ سے، اور قلادہ کا معنی ہار ہے، اور یہ قلادہ کا معنی ہار، جس طرح قلادہ کا معنی پٹا یہ صحیح بخاری میں ہے، اسی طرح قلادہ کا معنی ہار یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں فَطَلْتُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جانور قربانی کے لیے لیا جاتا اس کے گلے میں جو رسی باندھی تھی میں اس رسی کو بنا کرتی، بٹا کرتی، تو معنی پٹا ہوا۔ اور اسی طرح سے بخاری میں ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے استعارت اسماء من عائشہ قلادتاً، اب ہے نا استعارت عائشہ، حضرت عائشہ نے اپنی بہن اسماء سے قلادہ گلے کا ہار بطور عاریہ تن لیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے تھے، امی عائشہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا تھا، یہ ہار آپ نے اپنی بہن اسماء سے لیا تھا، تو قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ تو چونکہ ان کو قلادہ کا ایک معنی آتا ہے اعتراض کرتے ہیں، ہمیں قلادہ کے معنی دو آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب جانور ہو گلے میں قلادہ ڈالے تو معنی پٹا ہوتا ہے، اور جب انسان ہو اور گلے میں قلادہ ڈالیں تو اس کا معنی ہار ہوتا ہے۔ جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالتے ہیں اور انسانوں کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ اب ہم جانور نہیں بھئی انسان ہیں، اس لیے ہم نے تقلید کا ہار پہنا ہوا ہے، یہ پٹا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، میں مطلب پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو حمل کا ایک معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اسے بھی کہتے ہیں حمل۔ نمبر 2
آدمی نے اپنی گود میں کوئی چیز اٹھائی ہو یا کندھے پر اٹھائی، اسے بھی کہتے ہیں حمل۔ حملتہ امہ قرآن کریم میں ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اب حمل کے دونوں معنی قرآن کریم میں، تو جن کو ایک معنی آتا ہے ان کا ذہن اور ہوتا ہے، جن کے دو ہوتے ہیں ان کا ذہن دو ہوتے ہیں۔ اب بچے کی مدت امام صاحب فرماتے ہیں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، حاملین کاملین۔ اسی طرح قرآن کریم سے اشارہ ملتا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ حملت امہ کرہا، ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھائی، اس کے بعد ووضعتہ، بچے کو جنا اور تکلیف اٹھائی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اب اس کا ایک معنی کیا ہے؟ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر دودھ پلا کے چھڑا دیتی ہے، اس کی مدت ہے 2.5 سال، جس کی مدت ہے 2.5 سال۔ اب 2 سال، یہ 6 ماہ یہ اقل مدت حمل ہے، اور 2 سال اکثر مدت رضاعت ہے، تو 2.5 سال ہو گئے۔ یہ تب ہوگا جب حمل کا معنی کریں کہ ماں کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور اگر حمل کا معنی یہ کریں کہ ماں پہلے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، حملت امہ، پھر بچے کو جنتی ہے، پھر بچے کو گود میں رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، تو بچے کو گود میں رکھنا حمل ہو، اور پھر اس کو دودھ پلانا اور چھڑانا، اس کی مدت 2.5 سال ہے۔ تو حمل کے 2 معنی ہوئے تو 2 احتمال ہو گئے نا۔ ایک احتمال بچے کا گود میں رکھنا اور دودھ پلانا، اور ایک بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر جننا اور دودھ پلانا۔ اب یہاں حمل کا معنی کون سا لیں؟ دیکھیں، حملتہ امہ، اس کا معنی ہے پیٹ کے اندر رکھنا، ووضعتہ، بچے کو جننا، آگے پھر وحملہ وفصالہ، پھر بچے کو پیٹ کے اندر رکھنا اور پھر اس کو دودھ پلانا۔ اب اگر یہ حمل کا معنی پیٹ کے اندر رکھنا ہو تو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، حملتہ امہ، دوبارہ پھر حملہ۔ اب اس کا معنی کہ یہ تاکید ہوگی، ایک لفظ 2 بار آئے اور معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں تاکید، اور ایک لفظ 2 بار آئے اور پہلے معنی الگ ہو دوسرا معنی الگ ہو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ حملت امہ کا معنی پیٹ کے اندر رکھنا، اور حمل کا معنی گود میں اٹھا کے رکھنا، یہ استئناف ہے، اور بلاغت کا ضابطہ یہ ہے استئناف تاکید سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا اس اصول کا تقاضا ہے کہ حمل کا معنی ہو بچے کو گود میں اٹھانا۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں حمل کے 2 معنی ہیں، اگر یہ حمل کا معنی پیٹ کے اندر والا کریں تو مدت رضاعت 2 سال بنتی ہے، اگر گود والا کریں تو مدت رضاعت 2.5 سال بنتی ہے۔ تو دونوں احتمال ہو گئے۔ اب امام صاحب کے 2 قول آ گئے۔ پھر امام صاحب نے مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو احتیاط اس میں ہے کہ مدت رضاعت 2 سال رکھی جائے، 2 سال، لیکن کتنے سالوں میں بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے رضائی بیٹا بن جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی مدت 2.5 سال رکھی جائے۔ مدت رضاعت کتنی ہو؟ کوئی پوچھے بھئی کتنے سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو کیا جواب دیں؟ 2 سال۔ اور اگر کسی بچے نے 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیا ہو، وہ بچہ اس عورت پر حرام ہوگا یا نہیں؟ امام سے فرماتے کو حرام ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ نکاح کرنا ضروری تو نہیں ہے نا کہ ضروری کرنا نہ کرے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال بتائیں، اور کتنی عمر میں دودھ پیے اور بچہ ماں پہ حرام ہو جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی مدت 2.5 سال بتائیں۔ اب دیکھیں مدت رضاعت تو 2 سال بتا رہے ہیں، 2.5 سال تو نہیں بتا رہے نا۔ امام سے بات ہے کہ احتمال ہے 2.5 کا بھی، احتمال ہے 2 کا بھی، لیکن فتویٰ ہمارا 2 سال پر ہے، 2.5 سال پر نہیں۔ ہاں البتہ وہ جو حرمت نکاح بالرضاعت کا مسئلہ ہے، وہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ 2.5 سال کو ذہن میں رکھ لو۔ اب دیکھیں ان کو حمل کا معنی 1 آتا ہے اور ہمیں حمل کے معنی 2 آتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
اسی طرح لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی کبھی بندے کو سمجھ نہیں آتے۔ اب دیکھو موت عربی زبان کا لفظ ہے، تو کسی کو موت کا معنی ایک آتا ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو موت کا معنی دو آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بھی موت کا معنی کبھی ہوتا ہے خروج روح، اور کبھی موت کا معنی ہوتا ہے حبس روح۔ جب امتی ہو تو معنی خروج روح ہے، اور جب نبی ہو تو معنی حبس روح ہے۔ اب ان کو معنی دو آتے ہیں اور ان کو معنی ایک آتا ہے، تو اپنے اوپر اشکال ہونا چاہیے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا علم زیادہ کیوں ہے۔ تو کم علم آدمی کو اعتراض بڑے علم والوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ بات صرف یہاں سے چلی تھی کہ ان کو اب ان کا معنی ایک آتا ہے اور ہمیں اب ان کے معنی دو آتے ہیں۔ ایک معنی آئے گا تو اعتراض ہوگے، اور جب دو معنی ہوں گے تو پھر اعتراض نہیں ہوں گے، بلکہ اعتراض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بہت زیادہ سمجھا کرو، بہت زیادہ۔ ہم کبھی بات سمجھ نہیں پاتے اور الجھن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کعبے نے سمجھا ہے، امت کو سمجھایا ہے، اور الجھنیں ختم فرمائی ہیں۔ ابھی کل مجھے ساتھی آپ ایک کلپ دکھا رہے ہیں ایک مولانا صاحب کا، وہ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی 4 دن کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بنیاد کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں 3 دن ہیں، اور حدیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے 4 دن ہیں، اور جب وہ خود ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک اور مذہب کے خلاف صحیح حدیث آ جائے تو ہمارے مسلک اور مذہب کو دیوار پر پٹک کے مارو۔ میں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں، اور 3 دن پر وہ صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، تو یہ مذہب صحیح حدیث کے مطابق ہوا نا، مخالف تو نہ ہوا۔ اب اس کو دیوار پر پٹک کے کیسے ماریں گے؟ آپ نے کہا جی 4 دن ہیں، اس پر آپ نے حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں جس سے آپ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، تو اب جو صحیح حدیث کے مطابق ہے اس کو دیوار پر پٹک کر کیسے ماریں گے؟ چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ جو آپ 4 دن والی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یوں کہنا چاہیے بھئی امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، اور 4 والا بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، چاہے تو وہ لے لو چاہو تو یہ لے لو۔ یہ تو نہ کہو نا کہ اس کو دیوار پر پٹک کے مار دو، وہ بھی تو حدیث کے مطابق ہے نا، یا تو حدیث کے خلاف ہوتا نا، پھر بات تو سمجھ آتی۔ اچھا پھر ایک اور بات کیا فرما رہے ہیں؟ ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب احادیث کئی ہوں، ایک مسئلے پر کئی احادیث ہوں، تو امت کو وسعت دو، امت کو مسلک کے نالے اور ندی میں بند نہ کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت، کیونکہ حدیثیں کئی آ گئی ہیں۔ یہ بنیاد بنائی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو قربانی کے مسئلے پر کئی اقوال ہیں۔ ایک قول ہے 10 ذی الحج کا صرف، ایک قول ہے 10 اور 11 کا صرف، ایک قول یہ ہے کہ 10 11 12 13 کو ہے صرف، ایک قول یہ ہے کہ 10 11 12 13 کو ہے 4 دن، اور ایک قول یہ ہے کہ 6 دن، ایک قول یہ ہے کہ 1 مہینہ۔ تو جب اس مسئلے پر علماء کے کئی اقوال ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امت کے اندر وسعت پیدا کریں۔ میں نے کہا ہمیں تعجب اس بات پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں جب حدیثوں میں وسعت ہے تو ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تو پھر آپ دلائل میں حدیثیں پیش کریں نا، اقوال تو پیش نہ کریں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا ایک صحیح حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کا صرف 10واں دن ہے، دوسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کے صرف 2 دن ہے 10 11، تیسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 3 دن ہے 10 11 12، چوتھی حدیث جیسے ثابت ہو رہا ہے قربانی کے 4 دن ہے 10 11 12 13، پانچویں صحیح حدیث ہے جیسے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 6 دن ہیں، اور چھٹی صحیح حدیث ہے ثابت ہوتا ہے قربانی 1 مہینہ ہے، لہذا جس پر چاہو عمل کر لو۔ یہ بات غلط یا ٹھیک الگ رکھیں، یہ بات آپ کے دعوے کے مطابق تو ہے نا،
آپ کہہ رہے ہیں بھی جب حدیثیں کئی آ جائیں سب پر عمل کرو تاکہ وسعت ہو، تو پھر آپ کو دلیل میں حدیثیں پیش کرنی چاہیے نا۔ دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اقوال ہے کئی۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر پٹک کر مار دو، تو یہ جو آپ اقوال پیش کر رہے ہیں یہ کون سی صحیح حدیثوں کے مطابق ہے؟ ان کو دیوار پہ پٹک کر مارنا چاہیے تھا یا امت کو سنانے کے لیے اقوال پیش کرنے چاہیے تھے؟ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں، بلا وجہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائی اگر ایک مسئلے پر کئی اقوال مل بھی جائیں تو یہ دیکھا جاتا ہے ان اقوال میں سے فتویٰ کس قول پر ہے۔ جس قول پر فتویٰ ہے امت کو وہ قول دے دو، یہ تو نہیں کہ اقوال مل گیا تو 20 اقوال پیش کر دو اور یہ امت میں وسعت ہے۔ دلیل آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ امت کو مذہب اور مسلک کے نالوں میں بند نہ کرو بلکہ جتنی حدیثیں اس پر عمل کرو، تو پھر جو آپ نے 6 اقوال پیش کی اس پر 6 حدیثیں پیش بھی کرو نا، تاکہ امت کے اندر وسعت آ جائے۔ وسعت پیش کرنے کے لیے اقوال اور وسعت کی بنیاد بنانے کے لیے حوالہ، عنوان احادیث کا عنوان اور ہے، دلائل اور ہے۔ اس لیے ہم بڑی آسان بات کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، جو علم میں بھی ہم سے بڑے تھے، عمل میں بھی ہم سے بڑے تھے اور فہم میں بھی ہم سے بڑے تھے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں۔ کوئی مقلد ہے امام مالک کا، کوئی مقلد ہے امام شافعی کا، کوئی مقلد ہے امام احمد کا۔ اب دیکھو ہم کسی بندے کو امام حنیفہ کے مسلک کا پابند تو نہیں کر رہے نا، ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ بھئی چاہو تو فقہ حنفی پہ عمل کرو، چاہو تو فقہ مالکی پہ، چاہو تو فقہ شافعی پہ، چاہو تو فقہ حنبلی کے۔ اب جس امام کے مقلد ہیں اس کی فقہ پہ عمل کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ مقلد اور کے ہیں اور عمل ہمارے امام فقہ پر ہو، ہم تو بند نہیں کر رہے، ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان۔ نعمان کا معنی کیا ہے؟ نعمان کے کئی معنی ہیں۔ کہتے ہیں نعمان کا ایک معنی ہوتا ہے وہ خون جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بدن قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے، وہ خون، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے اللہ پاک نے دین کو مستحکم کیا ہے، دین کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ رجال پیدا فرماتے ہیں جن رجال کے ذریعے اللہ اپنے دین کو مضبوط فرماتے ہیں، اور ان رجال کو جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی ضرورتیں بھی اپنے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جب اللہ دین کی خدمت لیں گے تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اسباب بھی دیں گے، دین کی خدمت کے لیے وسائل بھی دیں گے۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا، بات سمجھانے کا انداز، یہ بات دل میں اترتی ہے، تو یہ سمجھانے کا انداز آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یعنی عالم بھی سمجھتا ہے، غیر عالم بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی سمجھتے ہیں، ان پڑھ بھی سمجھتے ہیں، شہر والے بھی سمجھتے ہیں، دیہات والے بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کی بات نا بڑی جلدی سمجھ آتی ہے، یہ آپ نے سمجھانے کا انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے ان سے کہا ایک بادشاہ تھا، اس کی وفات کے وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی۔ مسئلہ یہ تھا اس بادشاہ کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا، سلطنت میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، بہتر ہے بادشاہ خود وصیت کر دے۔ تو بادشاہ کی موت کا وقت آیا تو بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس دن جس رات میری موت ہوئی، صبح صادق کے بعد سب سے پہلے شہر میں کون آتا ہے، جو شخص سب سے پہلے داخل ہونا اس کو میرا جانشین بنا دے۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا نا، شہر ہوتا
تو شہر کے بعد دیواریں بنا دی جاتی تھی نا شہر کی حفاظت کے لیے، اس کہتے ہیں سور البلد، اور وہاں پہ پھر درمیان میں دروازے ہوتے تھے، رات کو دروازہ بند ہو جاتا، خصوصاً وہ شہر جہاں پر بادشاہ سلامت خود رہتے اس کی حفاظت بہت ہوتی تھی۔ تو من نے کہا جب صبح صادق ہو دروازہ کھلے تو جو بندہ سب سے پہلے شہر میں داخل ہونا اس کو میرا جانشین بنا دے۔ اب یہ وصیت تھی، اس کا اعلان کر کے بتانا تو نہیں تھا، ورنہ وصیت کا فائدہ کیا تھا۔ تو صبح اب بندے کھڑے ہیں اور پہرا لگا ہوا ہے، بھئی سب سے پہلے دروازہ کھلے تو کون آتا ہے؟ دروازہ کھلا تو سب سے پہلے فقیر آیا، مانگنے والا فقیر۔ اب بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس فقیر کو لیا اور تخت شاہی پر بٹھا دیا، بادشاہ بن گیا۔ اب بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب تخت بادشاہ سلامت جب اٹھتے مجلس برخاست ہوتی تو وہ یوں کرتے تھے، یہ ایسے چٹخی مارتے، بھئی مجلس اٹھ گئی۔ جب ان کے دربار کے برخاست ہونے کا وقت آیا تو اب سارے وزیر خواص مشیر انتظار میں ہیں، اب یہ کیا کرتا ہے؟ مجلس برخاست ہونے کا وقت آیا تو اس نے چٹخی ماری، مجلس اٹھ گئی، بادشاہ کو لے کر چلے گئے۔ اب دوسرے دن یا کسی وقت بادشاہ سے وزیر نے پوچھا کہ ہمیں یہ تو سمجھ آئی کہ بس اللہ نے آپ کے مقدر میں حکومت لکھی تھی، آپ کو مل گئی، لیکن یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اٹھتے وقت چٹخی مارنی ہوتی ہے۔ اس فقیر نے کہا جب اللہ شاہی دیتا ہے تو شاہی آداب بھی دیتا ہے، جب اللہ شاہی دیتا ہے تو شاہی آداب بھی دیتا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ پھر کام کرنے کا انداز بھی دیتا ہے۔ عقائد کا کام بہت مشکل ہے، علم الکلام مشکل ترین فن ہے، عقیدے کی بحث سب سے مشکل ہے۔ آگے چلیں گی آپ دیکھیں گے، اللہ نے عقائد کا کام لینا ہے، اللہ آپ کو سمجھانے والی زبان بھی دے گا، اللہ آپ کو اسباب بھی دے گا، اللہ لوگوں کے قلوب بھی متوجہ کرے گا اگر لینا ہے، نہیں لینا تو چیزیں نہیں دے گا۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے کام لینے کا فیصلہ فرمائے۔ ہم نالائق ہیں، ہم کم علم ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن اللہ جب فیصلہ فرمائیں گے تو علم بھی دیں گے، عمل بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اسباب بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے۔ اور کم از کم ہم طلباء کا یہ ذہن بڑا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا توکل اور یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ کام لیتے ہیں وہ چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ النعمان، نعمان کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ گل لالہ، خوشبو۔ کہتے ہیں یہ خوشبو ایسی ہے کہ مہکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ایسا ہے، اس کی خوشبو ہے جو مہکتی ہے، لیکن خوشبو ملتی اس کو ہے کہ جس کا ناک ٹھیک ہو، نزلے کا بھی مریض نہ ہو۔ نزلہ یہ دماغ سے نیچے اترتا ہے، دماغ سے اترتا ہے، حلق میں آتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، مطلب ہے کہ دماغ ٹھیک ہو، پھر امام صاحب کے نام میں خوشبو آتی ہے، وگرنہ خوشبو نہیں آتی، بس ورنہ انسان بو پر خوش ہوتا ہے۔ ایک بھنگی تھا، ہمیشہ بو میں رہتا، ایک دن باغ کی طرف آیا اور وہ موسم بہار کا تھا، پھول لگے تھے، جو ہی خوشبو آئی وہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ بڑے فکر میں اس کو ہوش میں کیسے لائیں، علاج کی فکر ہے، بھی حکیم بلاؤ تو ڈاکٹر بلاؤ۔ ایک اور بھنگی تھا اس کا پیٹی بھائی، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا باغ میں آیا تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے چمڑے کا جوتا لیا، اس کے اندر تھوڑا سا اس نے پخانہ رکھا، اس کے ناک سے لگایا، سر کھل گیا، اٹھ گیا۔ اس نے کہا میں سمجھ تو اس کی بیماری کیا ہے، یہ خوش اس سے ہوتا ہے، تم نے اس کو باغ کی خوشبو سنا دی ہے، یہ بے ہوش ہو گیا۔ اصلی مال ملا پھر ہوش میں آ گیا، اصلی زمرات جو ان کا اصلی مال ہے ملا، ہوش میں آ گیا۔ تو جن حضرات کے دماغ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نفرت، امام صاحب کا بغض، امام صاحب کا کینہ اور فقہ کی دشمنی ہو، ان کو امام صاحب کے نام سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ میں مدینہ منورہ جب بھی جاتا ہوں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا ہو یا ایمرجنسی ہو اور میں نہ جا سکوں، ورنہ میرا معمول ہے جب بھی جاتا ہوں میں شہدائے احد کے مزار پہ ضرور جاتا ہوں، ان کی قبور پہ جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں قبور پہ جاتا ہوں،
چونکہ شہداء احد جو ان کی قبور ہیں 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اور جو میرے ساتھ مدینہ منورہ میں میزبانوں میں لے کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں ان کی قبر کی خوشبو سنگاتا ہوں، سنگو دو۔ وہ حیران ہوتے ہیں اتنی تیز خوشبو۔ میں نے کہا دیکھیں جی ہم تو 2 سال سے رہ رہے ہیں، 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی اب سونگے نا، نہیں آ رہی تو آپ کو نہیں آ رہی، انکار کرو، تردید کرو۔ مدینہ منورہ شہداء احد اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے، بس کیا بتاؤں آپ رات کو جاؤ، دن کو نہیں رات کو جاؤ، اور اس طرف کھڑو ادھر سے ہوا آ رہی ہے نا، اس طرف سے مت جدھر سے ہوا نکل رہی ہے، آپ ذرا سونگنا شہداء احد کی قبور کی خوشبو سونگنا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ خوشبو کیسے کہتے ہیں۔ میں نے تو الحمدللہ سونگی ہے۔ مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ مولانا موسیٰ روحانی جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ مولانا محمد علی جلندری ملتان والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ گوجرا فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد پڑھتا تھا، اس دور میں ایک طالب علم افغانستان سے شہید ہو کر آیا، یہ 90 یا 91 کی بات ہوگی، میں نے ان کی میت سے خوشبو خود سونگی ہے۔ کندھار میں شہید کے جسم سے خوشبو خود سونگی ہے۔ احد کے شہداء کے مزار سے خوشبو خود سونگی ہے۔ یہ 6 تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ جن سے خوشبو میں نے خود سونگی ہے۔ اب میں اپنے سونگنے کا انکار کیسے کروں؟ آپ نہ مانیں، میں آپ کو تو مجبور نہیں کرتا مانے، میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، نہ مانیں، لیکن میں کیسے انکار کروں بتاؤ؟ میں تو انکار نہیں کر سکتا، میں تو خود سونگی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ گل لالہ ہے، خوشبو آتی ہے لیکن شرط ہے کہ بندہ نظرے کا مریض نہ ہو۔ میں پڑھتا تھا، درجہ رابعہ کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، صاحب حیثیت بھی تھے اور پاکستان کے بھی نہیں باہر کے تھے، کسی ملک کے تھے، میں نام نہیں لیتا۔ تو وہ کہتے میں خوشبو لگاؤں تو مجھے نزلہ ہوتا ہے، خوشبو لگاؤں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، وہ خوشبو نہیں لگاتے تھے۔ میں اس لیے پھر کہا کرتا ہوں بھی ہمارے افراد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں باذوق، ایک ہوتے ہیں بے ذوق، ایک ہوتے ہیں بد ذوق۔ باذوق کیا ہے؟ خوشبو آئے تو مزہ آ جائے، مزہ آ گیا۔ ایک ہوتے ہیں بے ذوق، خوشبو لا دیو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لاؤ پھر بھی ٹھیک ہے۔ کسی کو بھی خوشبو لگاؤ گے، استاد جی لگا دو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ پھر بھی ٹھیک۔ یہ کون ہے؟ بے ذوق۔ اور ایک ہوتا ہے خوشبو لگنا، مجھے نہ لگانا، کیوں؟ مجھے نزلہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ بد ذوق۔ اب آپ پتہ نہیں باذوق ہو، بے ذوق ہو یا بد ذوق ہو، آپ کیا ہو، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چٹ لکھو استاد جی خوشبو لگاؤ پھر بتائیں گے آپ کو۔ بعض لوگ چٹ لکھ دیتے ہیں نا جی آپ خوشبو لگائیں تو صحیح نا، پھر پتہ چلے گا ہم کون ہیں۔ وہ نزلہ بھی آتا ہوگا، لگاتے بھی رہیں گے، بھی چلو پتہ چلے کہ یہ باذوق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان ہیں۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان نعمت سے ہے، مبالغہ ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں امام صاحب مناقب پر بات نہیں کرتا، یہ درمیان میں باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ مجھے یہ میں سوال جواب کے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ مجھے شخص نے کہا کہ صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا جی وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھتا ہے، ھذا مذہب ابی حنیفہ، ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور رضی اللہ عنہ تو کہا جاتا ہے صحابی کو، امام ابو حنیفہ صحابی نہیں تھے، تو جو صحابی نہ ہو اس کو صحابی والا ٹائٹل دینا یہ صحابی کی توہین ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن کریم غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہے تو یہی بات تو قرآن کے بارے میں کہے گا جو ہدایہ کے بارے میں کہی ہے، قرآن کریم میں ہے۔ میں نے کہا اگر ہو تو پھر، جی ہے، میں نے کہا ہو تو پھر میں آیت پڑھتا ہوں تو فتویٰ لگا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम बरज़ू अन। कुरान जिस तरह मुहाजिरीन अंसार सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहता है, इसी तरह उनकी इत्तिबा करने वालों को भी रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहता है। मैंने कहा लगाओ फतवा। अच्छा ये बताएं कि फिर ये उसूल गलत है कि सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहना चाहिए और बाद वालों को रहमतुल्लाह अलैहिम कहना चाहिए। मैंने कहा उसूल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या फिर कुरान करीम में गलत है? मैंने कहा कुरान करीम में भी ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि उसूल भी ठीक हो और कुरान करीम भी ठीक हो, या को जो कुरान ठीक है उसूल गलत है? मैंने कहा दोनों ठीक है। इसका नाम है फ़िक़्ह हनफ़ी, इसका नाम है देवबंद, दोनों ठीक है। मुझे कहता है जी वो कैसे, वो कैसे? मैंने कहा बात अच्छी तरह समझें। मैं समझाने के लिए साथ ना एक और मेरी आदत है, मैं दरमियान में जो वाक़यात सुनाता हूँ ना, वो महज़ वाक़यात नहीं होती है, वो पूरे अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो ख़ास अक़ीदे की जंग की फ़तह होती है जो मैं साथ अर्ज़ करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह एक शख्स कहने लगा जी अल्लाह के नबी हर जगह पर हैं। दलील सही बुखारी में है, जब आदमी को कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्ता मर रब्बुक, और उसके बाद कहता है मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, अल्लाह के नबी की तरफ इशारा करता है। हाज़ा आता है करीब के लिए। अगर हुज़ूर मदीना में होते हैं तो मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा क्यों कहता है? इसका माना कि हुज़ूर क़ब्र में है, तभी तो कहता है मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। फिर एक वक्त में एक बंदा नहीं लाखों बंदे फौत होते हैं, हर कब्र में सवाल मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो हुज़ूर हर कब्र में हुए, इसी का माना तो हाज़िर नाज़िर है। मैंने कहा तुम्हारे सवाल की बुनियाद ये है कि हाज़ा का माना है ये और हाज़ा आता है करीब के लिए, और तो कोई बुनियाद नहीं ना। मैंने कहा कुरान करीम में है फ़लम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा क़ाला हाज़ा रब्बी। इब्राहिम से फरमाया कि ये मेरा रब है। इब्राहिम इस्लाम ज़मीन पर हैं, सितारा आसमान पर है, फिर भी हाज़ा कह रहे हैं, तो क्या करीब था उस तारा? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा हाज़ा फिर क्यों कहा? अगर मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल कहने से साबित होता है कि हुज़ूर हर जगह पर हैं, तो हाज़ा रब्बी कहने से भी साबित होगा ना कि फरिश्ता सितारा इब्राहिम इस्लाम के पास है, दूर नहीं है। अच्छा ये उसूल गलत है, करीब वाले को हाज़ा और दूर वाले को ज़ालेगा। मैंने कहा उसूल ठीक है। तो फिर ये कुरान गलत है हाज़ा रब्बी। मैंने कहा ये भी ठीक है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, हो सकता है आपको नहीं पता। मैंने कहा बात समझना, बस औक़ात एक ज़ाब्ते के अंदर एक मख्फ़ी ज़ाब्ता होता है जिस तक आम बंदे की नज़र नहीं होती, और वह ज़ाब्ता आम कुतुब में लिखा नहीं होता। मैंने कहा जिसको देखा जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए और इशारा करने वाला, अगर इनके दरमियान फ़ासला ज़्यादा हो लेकिन रुकावट कोई ना हो, वहाँ ज़ालिका की बजाय हाज़ा कह सकते हैं। इशारा करने वाला मुशीर, जिसकी तरफ इशारा किया मुशारुन इलैह, इनके दरमियान फ़ासला ज़्यादा हो लेकिन हिजाब कोई ना हो, तो ज़ालिका की बजाय हाज़ा कह सकते हैं। दलील हाज़ा रब्बी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सितारे के दरमियान फ़ासला बहुत है, लेकिन आप दोनों के दरमियान हिजाब नहीं है, तो ज़ालिका नहीं फरमाया बल्कि हाज़ा रब्बी फरमाया। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में है और मैयत कराची में है। जहान बदल गया है, अब दरमियान में हिजाब नहीं है, तो जिसको इशारा किया वो दूर है, इशारा करने वाला करीब फ़ासला है लेकिन हिजाब नहीं था, तो मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा कह दिया। जिस तरह हाज़ा रब्बी कहने से लाजिम नहीं आता कि सितारा ज़मीन पर हो, इसी तरह मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा कहने से लाजिम नहीं आता कि ख़ुद हुज़ूर कब्र के अंदर हो। आपको समझ आ गई? ज़रा हमारी बात भी समझो, तवज्जो रखना ज़रा। मैंने उस बंदे से कहा तवज्जो, आपने कहा जी हुज़ूर हर जगह पर हैं, दलील क्या पेश की? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा या हाज़ा रजुल? बोलो।
دو لفظ ہو گئے نا، نمبر ایک حاضہ، نمبر دو ان کا استدلال حاضہ سے تھا یا حاضہ رجل سے تھا؟ ما تقول فی، ان کے استدلال کی بنیاد حاضہ ہے یا الرجل ہے؟ ہم نے کہا حاضہ کا جواب ہم نے دیا ہے، الرجل کا جواب تم دو۔ نہیں سمجھے؟ ما تقول فی حاضہ الرجل یا فی حاضہ النور؟ جی ما تقول فی حاضہ کا جواب ہم نے دیا ہے، الرجل کو تم دو۔ اب سمجھ آئی؟ ہاں، جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے دے دیے، جو تمہارے ذمہ تم بھی اپنے قرضے اتارو نا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ ہماری عادت ہے جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا، اس دلیل کا جواب دیتے ہیں، پھر اسی دلیل میں سے اس پر ایک قرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تم بھی کسی کام میں لگو نا، ہم کیوں کام کرتے ہیں؟ ہم نے سونا نہیں ہے، اب ہم سوئیں گے، تم جواب تلاش کرو۔ رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا، میں نے کہا ابھی یہ قریب ہو تو حاضہ، دور ہو تو ذالے کا، لیکن کب ہے کہ جب دور ہو اور مشیر اور مشار علیہ کے درمیان حجاب نہ ہو تو ذالکہ کی جگہ پہ حاضہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حاضہ ربی۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا خطبات متکلم اسلام میں لکھا ہوا۔ بس میں نے کہا توڑو تم اس کو۔ ہم حوالہ دیں گے خطبات حکیم الامت کا اور بعد والے حوالہ دیں خطبات متکلم اسلام کا۔ میں نے کہا تمہارے لیے متکلم نہیں ہے نا، یہ اگلی نسلوں کو سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کچھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں تھانوی نے فرمایا ہے، حضرت مدنی وہ ہمارے لیے ہے نا جی، بعد والے کہیں گے حضرت نے فرمایا تھا، ان کو جواب ملے گا، وہ رش کریں گے۔ الجھن میں نہ آیا کرو، ہم نے اصول دیا تو پھر اس پہ آیت پیش کی ہے۔ جس طرح وہ اکابر آیت سے اصول نکالتے تھے، ہم نے آیت سے اصول نکالا ہے، وہ غلط کام کیا ہے۔ چلیں دوسرا سمجھو، رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک مدرسے میں میری بچی پڑھتی تھی، جمعے کا دن تھا، میں گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا ابھی جمعہ کتنے بجے ہے؟ کہا جی اتنے بجے ہے۔ میں نے کہا میں آج جمعہ آپ کے مدرسے پڑھوں گا، میں اسی شہر میں تھا۔ انہوں نے کہا جی بیان بھی آپ کریں۔ میں نے بیان بھی کیا، خطبہ بھی دیا، نماز پڑھائی۔ جب دفتر بیٹھا تو میں نے، محتمم صاحب نہیں تھے، اساتذہ تھے، تو میں نے کہا ذرا بچی کو بلا دے، میں مل لیتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کارڈ ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کے پاس کارڈ ہے جو ورثہ کے پاس ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ تو اس لیے ہوتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے، کوئی اور نہ مل لے، کوئی اور نہ لے جائے، میرے بارے میں آپ کو شک کیا میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کارڈ کیوں مانگا؟ بس جی غلطی ہو گئی، انہوں نے بتانا تھا موت تو نہیں، لیکن ہم بھی کچھ ہیں، وہ ہم نے بتا دیا بھی تم کو تم کچھ ہو، ہم نے مان لی ہے، لیکن اس کا جواب دو۔ بچی بلائی، مل لیا، چلے گئے۔ اب میری بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں ملاقات کرنے والوں کے لیے کارڈ ہونا ضروری ہے۔ کب؟ جب شبہ ہو، اور جب شبہ نہ ہو تو پھر کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ محتمم صاحب فرما دیں آنے والے والد صاحب کا کارڈ نہیں، اس بچی کو وارثہ کے ساتھ بھیج دو۔ ناظم کہے گا جی کارڈ نہیں تو میں نہیں بھیجتا، شبہ ہی نہیں۔ اسی طرح صحابی کو رضی اللہ عنہ، غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ وہاں کہتے ہیں جہاں شبہ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، کون عمر؟ عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز، ملا عمر۔ کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پتہ چلا کہ بن خطاب ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چلا کہ بن خطاب نہیں ہے۔ جہاں شبہ ہو وہاں صحابی رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں ولی ہو اور صحابیت کا شبہ نہ ہو وہاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ تھا نعمان رضی اللہ عنہ۔ ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ شاید صحابی ہوں؟ یہاں تو یہ لڑائی ہے کہ تابعی بھی ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں تابعی ہیں، اور جو رضی اللہ عنہ پر اشکال کرتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں تابعی بھی نہیں ہے۔ تم کیسے لوگ ہو یار؟ تمہیں میری بات نہیں سمجھے؟ اور بھئی جہاں شبہ ہو وہاں اعتراض ہوتا ہے نا۔ ہم تو تابعی مان رہے ہیں، تم تو تابعی بھی نہیں مانتے، تم تو ہم سے بھی ایک قدم آگے ہو شبہ نہ ہونے میں، اور اعتراض بھی تمہیں تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں امام صاحب تابعی ہیں،
اور جو کہتا رضی اللہ عنہ کیوں لکھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو تمہیں شک کیسے پڑ گیا؟ تمہیں تو شبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تمہیں بھی اعتراض ہے۔ اگلی بات میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس اعتراض کی بنیاد علم نہیں ہے، اس اعتراض کی بنیاد بغض ہے، اس اعتراض کی بنیاد حسد ہے، کینہ ہے، امام صاحب فقیہ اور فقہ سے چڑ ہے۔ آپ کو کہ جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ مدینہ منورہ جاؤ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسجد نبی ہے، یہاں روضہ مبارک ہے، آپ باہر سین میں کھڑے ہوں، درمیان میں قبلے کی طرف منہ کر لیں، لکھا ہوا ہے اللہ، پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں جانب ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، آپ دیکھیں جا کے، پھر لکھا ہے عباس، حسن، ابو ہریرہ، حسین، پھر پیچھے جائیں تو سب سے پہلا پلر جو روزے کے سامنے ہے وہاں لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کیا لکھا ہے؟ اور اللہ کی شان اس رضی اللہ عنہ کے نیچے بیٹھ کے جو درس دیتا ہے وہ ہے جو ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کرنا اعتراض، یہ رضی اللہ عنہ اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور جن سے تنخواہ لے رہا ہے کر اعتراض نا، رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ ادھر صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ، ادھر ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ، صحابی کو رضی اللہ عنہ، مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، صحابی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ، وہاں بولنا کیوں لکھا ہوا ہے؟ تمہیں بولنا چاہیے تم گستاخ صحابہ کیوں لکھا ہے، وہاں تم گنگ ہو، وہاں سے ریال ملتے ہیں، ابو حنیفہ خلاف بولتے ہو اس لیے کہ یہاں بولنے پر ریال ملتے ہیں، وہاں چپ رہنے پر ملتے ہیں یا بولنے پر ملتے ہیں، تو مسئلہ ریال کا ہے، مسئلہ علم کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور بھئی ہدایہ تو ہر بندہ نہیں پڑھتا نا، عوام کو تو ہدایہ کے نام کا بھی نہیں پتہ، وہ جو مدینہ لکھا ہے اس کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اعتراض تو اس پہ کرنا چاہیے۔ میں خیر اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چڑ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔